أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين قال الله تعالى بحقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابه وأصحابه وشيعته ومواليه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات محمد أهل بيت اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات کریں سب سے پہلے دعا ہے ہمارے پوری کائنات سے کرنے لو ہماری اس جنت قدر عبادت کے دیوار کا قبول و منظور فرمائے اور محمد اہل بیت محمد کا قریب قاضی جتنے مومنین نظرات چل کے یہاں فرش عذاب و تشریف لا چکے ہیں مالک ان کی تمام نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور خصوصاً بالخصوص سید امجد قاسمی مرحوم ان کی درجات والدہ مرحوم سیدہ تصدق قاسمی کے مالک درجات بلند فرمائے کریم کربلا ہمارا اس فرش عذاب پہ چل کے ہم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا کہ اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں اللہ نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کر دیجیے اللہ نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رہیں کافی حضرات تشریف فرما ہے اور اللہ علی کا بھی خالق ہے جس طرح آل محمد کا کریم خالق بلند ہے اتنی ہی بلند آواز سے نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جس کا علی امام ہے اس کو فخر بھی ہے کہ میرا علی امام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت تمام دشمنان دے لعنت صلوات بر محمد و اہل بیت اجازت ہے تو سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں اور وہ چاہوں گا اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجمع قلیل ہو مشکل پیش نہیں آتی مگر ان قلیل کی سوچ بھی قلیل ہو تو پھر مشکل پیش آتی ہے تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا پیدار آئیں اور یہ آپ کل جو سن چکے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا میں نے عرض یہ کی ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا سلامت رہیں آل محمد آپ کی زندگی دراز کریں محمد کے نام پہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا میں نے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد نبی کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی زندگی ہو آپ کی جس نے ہمیں آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی صرف ایک جملے میں اسلام آباد والوں آل محمد کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ کون آل محمد میں نہ بھولا ہوں اور نہ ہی مجھے یہی بات ہے میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے تاکہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں میں نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا ہے اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد نبی کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی کون آل محمد وہ آل محمد کہ جن کے بچے بھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا
لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. بات تھوڑی مشکل تھی، آسان کر کے آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کون آل محمد؟ وہ آل محمد کہ جس کا 12واں تاجدار آج بھی پردہ غیبت میں ہے، اور ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا جلد سے جلد اس دنیا میں آئیے اور ہر علی ولی اللہ کے دشمن کے گریہان میں ہاتھ ڈال کے یہ سمجھائیے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. ایک تعارف اور پر بات آل محمد کہ کون آل محمد؟ کہ جس کے تیسرے تاجدار نے دنیا میں آتے ہی پطرس کو پر لے کے کائنات کو یہ سمجھایا ہے کہ حسین فقط دنیا والوں کا ہادی نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کا بھی ہادی ہے. حسین فقط دنیا والوں کا ہادی نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کا بھی ہادی ہے. اور میری گفتگو کل اسی پہ تھی، ہادی اور ہدایت. تو آج میں وہیں سے بڑھانا چاہوں گا اپنی گفتگو کہ ہادی اور ہدایت. نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ ان حسین مصباح الہدی والسفینہ النجات، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہاں دو چیزیں، ہدایت اور نجات. یعنی ہدایت انسان کی ہوگی تو وہ نجات کے رستے تک پہنچے گا. ہدایت انسان کی ہوگی تو وہ پھر نجات کے رستے تک پہنچے گا. اور وہ ہدایت کا رستہ میں نے کل بتایا کہ حسین کو فقط ہدایت نہیں کہا گیا بلکہ چراغ ہدایت کہا گیا. توجہ چاہوں گا تھوڑا بیدار. چراغ ہدایت کہا گیا. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ کل آدم سے لے کر خاتم تک جو نبی بھی ہو ان کے لیے اللہ نے لفظ ہادی استعمال کیا ہے، ہدایت استعمال نہیں کیا. صرف 1-2 منٹ میں کل کا خلاصہ آپ کی نظر کر کے اگلی کلاس کے لیے انشاءاللہ تیار کر جائے گا آپ بھی اور میں. اللہ نے آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہر نبی کے لیے لفظ ہادی استعمال کیا ہے، ہدایت کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. یعنی جس کسی کو بھی ہدایت چاہیے اسے حسین ابن علی کے دروازے پہ آنا ہی پڑے. یعنی اللہ نے ہادی کسے بنا کے بھیجا ہے؟ قرآن ہمارا ہادی ہے، اہل بیت ہمارے ہادی ہیں، آدم ہمارا ہادی ہے، نوح ہمارا ہادی ہے. یعنی قرآن اور اہل بیت ایک ایسے ہادی ہے. اور نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ بترتی اہل بیت کی، کہ اگر میرے بعد تم ان دونوں چیزوں سے، میں اپنے بعد تمہارے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. جب تک ان سے متمسک رہو گے تب تک تم کامیاب رہو گے. یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں دستور عمل بتایا گیا ہے، جس میں پیرا عمل ہونے کے لیے چیزیں بتلائی گئی ہیں. اور آل محمد نے اسی دستور کو، اسی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنے زندگیوں کے اوپر مجسم کر کے کائنات کے سامنے یوں پیش کیا ہے کہ قرآن آل محمد سے جدا نہیں ہے، آل محمد قرآن سے جدا نہیں ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں ہر میدان میں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گے. اور نبیوں کے سلطان نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہی چیزیں. اور جب اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو یعنی دنیا کے لیے منتخب کی، اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ ہر انسان فقط اپنی ہی نوع کو برداشت کرتا ہے. یعنی اگر ہمارے رہبر ہوتے ملائکہ تو کل ہم اللہ سے کہہ سکتے تھے خدایا انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. توجہ چاہتا ہوں بیدار رہیں. ابھی آپ کے بولنے کا ٹائم ہے، پھر میں بولوں گا تھوڑی دیر کے بعد. تھوڑا ساتھ دیں اگر بات پہنچ رہی ہو تاکہ مجلس میں آنے کا مقصد حل ہو جائے. ایک شخص بھی آ کے مجلس میں جب آپ آئیں تو دیکھیں میں کیا ہوں، اور جب مجلس سے جائیں تو دیکھیں میں کیا لے کے جا رہا ہوں. یعنی مجلس میں آنے کا حق ادا ہو جائے. یعنی اگر ہمارے ملائکہ، ہمارے رہبر جو ہیں وہ ملائکہ ہوتے، ہم اللہ سے کہہ سکتے تھے خدایا انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں درد نہیں ہوتا، انہیں پیاس نہیں لگتی. یہ ہمارے رہبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رہبر چاہیے ہماری طرح کی، کہ جنہیں بھوک بھی لگتی ہو، جنہیں پیاس بھی لگتی ہو، جنہیں درد بھی ہوتا ہو، جنہیں خون بھی نکلتا ہو. تو جب اللہ نے انسان کے اس تقاضے کو دیکھا تو پھر آل محمد کے نور کو خلق کیا. توجہ چاہتا جیسے ہی انسان کے اس تقاضے کو دیکھا، یعنی انسان کا تقاضا کیا تھا؟ انسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایسے رہبر چاہیے کہ جو ایک طرف تقاضا بشری میں گرے ہونے چاہیے، یعنی ہماری طرح ہونے چاہیے، اور دوسری طرف وہ تقاضا بشری سے بہت دور ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر وہ تقاضا بشری میں گر کے رہ گئے تو پھر وہ جو خدا کی طرف سے نعمتیں آتی وہ ہم تک کیسے پہنچے گی؟ اور اگر وہ فقط خدا کے تک ہی
رہے تو ہمارے تک کیسے آئیں گے؟ یعنی اللہ نے جب انسان کے اس تقاضے کو دیکھا کہ انسان ایک تقاضا کر رہا ہے کہ یعنی ایسے رہبر ہو کہ جن کا ایک ہاتھ زمین پہ ہو تو دوسرا آسمان پہ، توجہ چاہتا ہوں، ایسے رہبر ہوں کہ جن کا ایک ہاتھ خالق کے ہاتھ میں ہو تو دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہو، یعنی ایسے رہبر چاہیے۔ جب اللہ نے انسان کے ارادے کو دیکھا تو پھر اللہ نے آل محمد کے نور کو کھل کیا، کیونکہ پوری دنیا میں ایک آل محمد ہی ایسی ذات ہے کہ جن کا ایک ہاتھ زمین پہ ہوتا ہے تو دوسرا آسمان پہ، ایک ہاتھ خالق کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دوسرا مخلوق میں۔ یعنی ادھر جب علی چل رہے ہیں تو لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ علی تو ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، توجہ چاہتا ہو، یہ ہماری طرح چلتا ہے۔ اور یہی علی جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو ایک مرتبہ آواز دے کے کہتا ہے کہ اے میرے مالک اللہ، انا عبد ضعیف ذلیل مسکین، اے میرے مالک اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں تیرا مسکین بندہ ہوں۔ یہ علی عبودیت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا کس طرح ہے۔ یہ جو علی اپنے آپ کو حقیر کہہ رہا ہے، مسکین کہہ رہا ہے، یتیم کہہ رہا ہے، یہی علی جب خلافت پر قدم رکھتا ہے تو اب انداز بدل گیا، مجمع سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم ہمیں کیا سمجھو گے؟ یہ جان ہماری وجہ سے ہے، یہ سورج ہماری وجہ سے ہے، یہ دریا ہماری وجہ سے ہے۔ ابتدائی کائنات بھی ہم سے تھی، ابتدائی کائنات بھی ہمارے اشارے سے ہوگی۔ ایسے نہیں اپنے پیر کا ایسا نام بول لیتا جس کے پیر نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو، جس کی لوگوں میں علی کی میلاد باپ کے خون اور باپ کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، وہ ادھر مدراج بن کے، گمبر نبیت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلوان شریعت بن کے، لا حیدری صبح کے ساتھ دن بولا، یعنی یہی وہ علی ہے جو اپنے آپ کو حقیر کہہ رہا ہے، مسکین کہہ رہا ہے، لیکن جب خلافت پہ قدم رکھا تو انداز بدل گیا۔ دیکھے کہتا تم ہمیں کیا سمجھو گے؟ یہ چاند ہماری وجہ سے ہے، یہ سورج ہماری وجہ سے ہیں، یہ ابتدائے کائنات بھی ہم سے تھی، اختتام کائنات بھی ہمارے ہی اشارے سے ہوگی۔ کسی دیکھنے والے نے ولایت علی کے چھلکتے ہوئے جام سے یا رسول سے پوچھ لیا کہ اے میرے مولا ہمیں یہ تو بتلا دیجئے، ہمیں یہ تو بتلا دیجئے، ہم آپ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم آپ کے فضائل کس حد تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہے ذکر آل محمد ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم آل محمد کا ذکر کر کے اپنی عزتوں میں اضافے کروا لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا دروازہ ہے، وہ دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ایک بندہ چلتا ہوا آیا، پوچھنے والے کا نام ہے عبدالعزیز، میرے 8ویں امام کی بارگاہ میں آیا، مل کے صلوات پڑھ دیجیے بر محمد اہل بیت محمد۔ جیسے آیا اس نے کہا مولا میں نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کہا عبدالعزیز کیا سنا تم نے؟ کہا مولا یہ سنا ہے، وہ دیکھ کے کوئی کہہ رہا تھا کہ امام کو ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا کہ امام کو ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا کہ امام کو ایسا ہونا چاہیے۔ مولا اس کی طرف دیکھے اور دیکھ کے کہا کہ جتنا ہم کہہ دیں بس اتنا سمجھو۔ ہائے ہائے تھوڑا بیدار ہے، جتنا ہم کہہ دیں صرف اتنا سمجھو۔ اس نے کہا مولا میں آپ کی بات کا مقصد نہیں سمجھا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وہ جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امام کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ کیا جواب دیا؟ امام نے کہا دیکھو اگر کوئی بندہ زمین پہ بلڈنگ تیار کرواتا ہے تو وہ پہلے انجینئر کو بلواتا ہے، جو انجینئر آ کے اس زمین کی کمپیسٹی کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کتنی گنجائش ہے کہ وہ تعمیرات کا وزن اٹھا سکتی ہے۔ اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ کہا جتنا ہم کہہ دیں بس اتنا ہی سمجھو، کیونکہ تمہارے ذہنوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آل محمد کو سمجھ سکو۔ اگر تم ہمیں بندوں میں تلاش کرو گے ہم بندے نظر آئیں گے، اگر خدائی میں تلاش کرو گے ہم خدا نظر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ بندے ہیں نہ خالق ہیں، بلکہ ہم اپنی مثال آپ ہیں۔ اس نے کہا مولا دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کوئی بارڈر لائن تو ہونی چاہیے کہ جس تک آپ کو بڑھا سکتے ہیں اور جس تک نہیں بڑھا سکتے۔ مولا نے کہا صرف ایک ہی جملہ کہ اللہ کی ربوبیت سے نیچے رکھ کے جتنا دل چاہے ہمیں بڑھا دو۔ کبھی بھی زندگی میں ہمارا مقابلہ خدا سے، اس کے بعد جتنا دل چاہے بڑھا دے۔ اور یہاں بڑا لطیف سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑھایا اسے جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد معین ہو،
پہلے حد معین ہوگی تو بھی تو کسی کو پڑھائیں گے. اور دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا یہ اتنا علی کو بڑھا دیتے ہیں, اتنا علی کو بڑھا دیتے ہیں, اتنا علی کو بڑھا دیتے ہیں کہ محمد کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور میں نے کہا بندے سن خدا کے, اگر ہم مرتضیٰ کو ہم نے محمد کے کہنے پہ علی کو مانا ہے, علی کے کہنے پہ محمد کو نہیں مانا, اور ہم مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے اتنا بلند مانتے ہیں کہ اگر کسی جنگ میں علی بھی محمد کو چھوڑ دیتا ہم علی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے اتنا بلند مانتے ہیں. ہمارے ہاں ہر چیز میں تقویت پائی جاتی ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا یہ لفظ ہدایت اور ہادی, یعنی اللہ نے ایسے رہبر عطا کی کہ جن کا ایک ہاتھ زمین پہ ہے تو دوسرا آسمان, ایک ہاتھ خالق کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے. اور پوری کائنات میں آپ دیکھیں واحد ایک مسکین مذہب اہل تشیع یہ ہے کہ جس پہ سوالوں کی برسات ہوتی ہے. اور ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھائی آل محمد کی محبت میں کسی کی ضد پہ آل محمد کے ساتھ نہ اٹھو. آل محمد سب کے, اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں علی کو نہیں مانتا یا میں حسین کو نہیں مانتا. وہ جس کسی سے بھی پوچھ لے نا تو تم علی کو مانتے ہو, وہ کہتا تم سے زیادہ علی کو مانتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ تو کہتے ہو کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں, لیکن کہا یہ کرو کہ ہم ہی علی کو مانتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ ہم ہی علی کو مانتے ہیں, یعنی جیسے ہی امیر ممکنات ممبر پہ بیٹھے انداز بدل گیا. یہ جو علی ابوجہل کا طریقہ بتا رہا سلوات پڑھ کے یہ جو علی ابوجہل کا طریقہ بتا رہا تھا سر سجدے میں ہے, اپنے آپ کو حقیق کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو مسکین کہہ رہا ہے. اور زندگی میں یاد رکھیں اگر کسی دروازے سے درس ملتا ہے تو وہ درس فقط حسین ابن علی کی مجلس ہے, جس میں آنے کے لیے میں نے کہا اس بات پہ تفصیلی گفتگو کی تھی کہ جس پہ آنے کے لیے بندے کا شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف انسان ہونا ضروری ہے. یعنی جو انسان ہوگا, جو انسانیت کا قائل ہوگا, وہ مجلس حسین میں آ کے بیٹھے گا. یعنی زندگی میں ہم ایسے خوش قسمت انسان ہے کہ جسے اللہ نے ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسا کام سر انجام نہیں دیا کہ جس کو پڑھ کے ان کے محب کا سر جھک جائے. توجہ چاہتا یعنی علی ابوجہل کا طریقہ بتا, اپنے آپ کو حقیر کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو مسکین کہہ رہا ہے, لیکن اسی طرح علی کے چاہنے والے نے چوری کر دی. مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے, یعنی بتا اس لیے رہا ہوں کہ کبھی بھی آل محمد کے بھروسے پہ خدا کی عبادت کو نہ چھوڑیں, اور کبھی بھی خدا کی عبادت کے بھروسے آل محمد کی محبت کو نہ چھوڑیں. یہ میرے رضا بادشاہ کا فرمان. مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے بتا رہے ہیں ہاتھی کیسے, یعنی ہاتھی میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم شیعہ ہمیں بخشش مل جائے گی, نہیں نہیں. ہمارے امام کی صفت یہ ہے کہ وہ عادل امام ہے, یعنی عادل کریں. جیسے مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے دیکھا ایک چیز, انہوں نے کہا مولا نے دیکھا باہر شور ہو رہا ہے, کیا کس چیز کا شور ہے؟ انہوں نے کہا مولا چاہنے والا ہے آپ کا اور اس نے چوری کر لی. جیسے یہ کہا اس نے چوری کہا جی, کہا اس کو لے گئے. اب جیسے سارے لوگ اکٹھے ہو کے لے گئے, وہ سارے لوگ جو علی کے مخالف تھے وہ پریشان تھے, وہ دیکھ رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے کہ اب علی کا شیعہ ہی پکڑا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ علی کتنا بڑا عادل امام ہے. جیسے وہ سارے اکٹھے ہوئے امام کے سامنے سے, انہوں نے کہا چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی نہ. کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو. توجہ چاہتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں, توجہ تھوڑی سی. جیسے یہ کہا نا, کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو. اب سارے جتنے علی کے مخالفین تھے نا وہ اس بات پہ اگری تھے کہ اب علی نے اپنے چاہنے والے کی انگلیاں کاٹی ہیں, یہ جیسے ہی باہر آئے گا اپنے امام کے خلاف بولے گا. اب جیسے ہی بلا تشریح اس کی انگلیاں کاٹی, اس نے ایک ہاتھ میں اپنی انگلیاں پکڑی اور مسجد کوفہ سے باہر نکل کے چوک میں پہنچا جہاں سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ اب یہ علی کے خلاف بولے گا. اب جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں انگلیاں پکڑی اور انگلیاں پکڑ کے سب سے پہلا جملہ کہا کہ علی امام المتقین ہے. یہ میدان ہے تھوڑا خدا کے لیے, جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے
کم از کم وہ تعین کرے. جیسے ہی اس نے اپنی انگلیاں پکڑی اور ایک ہاتھ میں رکھ کے کہتا علی امام المتقین ہے, علی یہ صبح الدین ہے, علی کائنات کا بادشاہ ہے, علی نقطہ اول ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی زہرا کا شوہر ہے, علی حسن کا بابا ہے, علی حسین کا بابا ہے. اس نے 30 فضیلتیں مولا کی پڑھی. جو مجمع تھا وہ سارا پریشان ہو گیا. اس نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا, علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی ہے اور تم فضیلتوں پہ فضیلتیں پڑھے جا رہا ہے. اس نے کہا تم فضیلتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب میرے مولا نے جیسے ہی دیکھا نا کہ چاہنے والا بھی میرا ہے, میں نے ہی انگلیاں کاٹی ہے, فضیلتیں بھی میری پڑھ رہا ہے. مولا نے کہا ذرا میرے پاس آؤ. اب جیسے ہی وہ بندہ پاس آیا, مولا نے اس کو انگلیاں پکڑی, انگلیاں رکھی, انگلیاں جڑ گئی. اگر جیسے ہی انگلیاں جڑی وہ سارا مجمع علی سے مخاطب ہو گیا, علی یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے اس کی انگلیاں کاٹی, تو نے اس کی انگلیاں جوڑی. مولا دیکھ کے تو جاہل سمجھ لو میں نے جو انگلیاں کاٹی تھی یہ عدل الہی کا مزار ہے, جو انگلیاں جوڑی ہے یہ کرب الہی کا مزار. دل کے ساتھ یا رسول اللہ یا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. اگر علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے, اگر علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. نعرہ مل کے یہ خدا کی عزت کی قسم ہے, ماں کی طہارت بول رہی ہے. توجہ چاہوں گا, اگر دل ہو تو 4 سطریں میں بھی سنا دوں آپ کو, لیکن میں سناؤں گا. ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھو. وہ کیا لکھتا ہے, وہ دیکھ کے کہتا پرائے دیش میں اپنوں کی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں یار, میدان رہے, بندے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, کبھی کیا بندے نہیں دیکھے میری طرف دیکھے. بھائی اتنے دور سے میں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک ہندو شاعر وہ دیکھ کے کیا لکھتا ہے, وہ کہتا پرائے دیش میں اپنوں کی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں, اور مسلمانوں کی نظروں کو نہ جانے کیا ہوا ماتھور, فضائل میرے مولا علی کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی حق علی حق. تو علی عادل ایمان ہے, یعنی اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسا کام سر انجام نہیں دیا کہ جس کو پڑھ کر کے مجھے کا سر جھک جائے. اور میری جان قربان ہو محمد و آل محمد پہ کہ جن کے جیسے ہی پہلے نے کہا ویسے ہی آخری نے کہا, اور وہ آل محمد کا کیا مقابلہ کریں گے جن کی نہ صورت ملتی ہے نہ سیرت ملتی ہے آل محمد کی زندگی کے لیے. اور زندگی میں دیکھیں کہ آج کل سائنس کا دور ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ سائنس پہ بیٹھے بیٹھے وہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں جی کہ آج کیا ضرورت ہے مجلس میں جانے کی, گھروں میں بیٹھ کے مجلس سے سن لیتے ہیں. بھائی گھروں میں بیٹھ کے مجلس سے سن لو گے, لیکن گھروں میں حسین کی ماں نہیں آئے گی. حسین کی ماں اسی فرش عزا پہ آئے گی کہ جہاں پہ لوگ سارے موجود اور انتظار کر رہے ہیں. یعنی سائنس کا دور ہے, ہر بندہ تیزی کے ساتھ سائنس کو دیکھ رہا ہے اور سائنس کے لیے چل رہا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے, ریسرچ کی ہے کہ 3 چیزیں جس کے خلاف ہو جائیں وہ بندہ 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. توجہ ہے, پریشان نہ ہو. یعنی 3 چیزیں جس کے خلاف ہو جائیں وہ بندہ 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. اول کہ مال جس کے خلاف خرچ کیا گیا, ثانی پراپوگنڈا جس کے خلاف ہو, اور ثالث کہ عوام جس کے خلاف ہو. عربی میں گنتی اس لیے گر رہا ہوں کہ 1 2 3 سے مسلمان اور بھی مطلب دیں. اول کہ مال جس کے خلاف خرچ کیا گیا, ثانی پراپوگنڈا جس کے خلاف, اور ثالث
کہ عوام جس کے خلاف ہو. اور قبلہ وہی سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہماری نظر پڑی علی ابن ابی طالب کی زندگی پر، ہم نے کیا دیکھا؟ اول علی کے خلاف، ثانی علی کے خلاف، سادس علی کے خلاف، مکے والے علی کے خلاف، مدینے والے علی کے خلاف، توجہ ہے نا تھوڑی سی، مدینے والے علی کے خلاف، راوی علی کے خلاف، محدث علی کے خلاف، مفسر علی کے خلاف، کاتب علی کے خلاف، قلم علی کے خلاف، واعظ علی کے خلاف، توجہ تو ہے نا، بنی امیہ علی کے خلاف، بنی عباس علی کے خلاف، تخت علی کے خلاف، تاج علی کے خلاف. وہ دیکھ کے کہتے ہیں یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کے منصوبے بنانے والے بھی علی کے خلاف. لیکن تاریخ گواہ ہے، رب علی کی عزت کی قسم ہے، اول مٹ گیا، ثانی مٹ گیا، ثالث مٹ گیا، بنی امیہ واسطے جہنم ہو گیا، تخت الٹ گئے، تاج پلٹ گئے، اخلاق بکھر گئے، کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے. رب علی کی عزت کی قسم ہے، علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد. علی حق، علی حق. علی آج بھی زندہ باد ہے. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ یہ منصوص من اللہ ہے. یعنی یہ کسی ایرے گہرے کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جو منصوص من اللہ ہے وہ امام ہے. اسی لیے تو ان کا قول ایک ہے، ان کا فعل ایک ہے، ان کی گرفتار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے. یعنی جیسے پہلا کہتا ہے ویسے ہی چوتھا کہتا ہے، ویسے ہی بارہواں کہتا ہے، ویسے ہی. اسی لیے تو میرے آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اگر تم ہم میں سے کسی کا فرمان پڑھنا چاہو اور اس کا نام بھول جاؤ تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ حسن نے کہا ہے، تم کہہ سکتے ہو یہ حسین نے کہا ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ یہ رضا نے کہا ہے، کیونکہ ہماری گفتار بھی ایک ہے، رفتار بھی ایک ہے اور کلام بھی ایک. یعنی زندگی میں یہ واحد ایسا دروازہ ہے کہ جس پہ آنے کے لیے انسان کو ایسے رہبر عنایت ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر آل محمد کے نور کو پہچانا. یعنی جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ایسے ہادی ہیں ہمارے پاس. اور جیسے ہی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایسی ہدایت گر ہیں کہ جو چلتے 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 حوض کوثر پر رسول کے پاس پہنچ گئے. جیسے ہی، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ کہا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ ہو. ارے بھائی ایسی تو کوئی آسمان پہ رسی نہیں لٹکی ہوئی کہ جہاں جا کے سارے پکڑ لیں گے اور ہدایت پہ چلے جائیں گے اور تفرقے میں نہیں پڑیں گے. نہیں، بلکہ اللہ نے یہ جو رسی کہا ہے، اسی لیے میرے ساتھ کے آل محمد سے کسی نے آ کے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا اللہ نے یہ جو حبل اللہ کہا ہے قرآن میں کہ یہ جو رسی ہے جس کو تھامیں گے تو فرقے میں نہیں پڑیں گے، یہ ایسی کون سی رسی ہے؟ اور مسکرا کے فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا حبل اللہ، ہم ہی وہ اللہ کی رسی ہے جسے تھامنے سے انسان تفرقے میں نہیں پڑے. یعنی ہم ہی وہ رسی ہیں جسے تھامنے سے انسان ہدایت کے رستے پہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ فرق آزاد کسی ایک شخص کے لیے مخصوص نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کی کہ یہ فقہ جعفر صادق کی یونیورسٹی کا ایک درس گاہ ہے کہ جہاں ہر شخص کو آنے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ ایسا درس ہے کہ جس میں انسان جب بھی نیت کے ساتھ آ کے بیٹھے گا وہ کچھ نہ کچھ لے کے چلا جائے گا. اور آپ دیکھیں یہ فرش عزا کوئی معمولی فرش عزا نہیں ہے، یہ جناب جون کی بچھائی ہوئی فرش عزا ہے، یہ جناب حبیب ابن مظاہر کی بچھائی ہوئی فرش عزا. ارے بھائی کس طرف جا رہے ہو کہ جو بندہ جی فلاں ذاکر پڑھے گا تو میں اس کو سنوں گا، فلاں ذاکر نہیں پڑھے گا تو میں نہیں سنوں گا، یہ کس راہ پہ چل پڑے ہیں؟ کیونکہ آل محمد کے نزدیک سرحدوں کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اگر آل محمد کے نزدیک سرحدوں کی گنجائش ہوتی تو فارس کے رہنے والا کبھی سلیمان نہ بنتا، حبش کے رہنے والا کبھی بلال نہ بنتا. یعنی یہ ایک ایسی فرش عزا ہے کہ جہاں پہ صرف نیت شرط ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین ایک ایسا خیمہ گاہ حسینی ہے کہ جہاں کوئی بھی حرمت نہیں آ سکتا ہے. یعنی اس مجلس عزا میں
کوئی بھی حر بننے آ سکتا ہے. میری نوجوانوں سے اپیل ہے، خدا را جب گھر سے نکل آئے تو پھر بازاروں میں آ کے نہ ٹھہرا، پھر بارگاہ کی چار دیواری کے اندر نہ ٹھہرا، بلکہ آ کے فرش عذاب پہ بیٹھ جائے. کیوں؟ کبھی تصور کیا ہے دل میں کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ سید سجاد آپ کے منتظر ہیں. کسی شاعر نے لکھا تھا کہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. یعنی کبھی ایسے نہ کیا کرو آ کے فرش عذاب پہ بیٹھے. یہ فرش عذاب ہے. آپ ذاکری کو نہ سنیں، آپ ذکر کو سنیں. کہ ذکر کس کا ہے؟ کیا آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کبھی امام وقت بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں ذاکر کو سنوں گا اور اس کو نہیں سنوں؟ لہٰذا میری قوم سے، میرے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے مقصد عزا لے کے گھر سے نکلیں تو آ کے فرش عزا پہ بیٹھ جائیں. کیونکہ فرش عزا پہ بیٹھیں گے تو پھر ہی حر کی طرح قسمت تبدیل ہوگی. آج دو محرم، اور یہاں سب سے پہلے مثال سے پہلے جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی دنیا کو دو چیزیں پہچانوانے کی ضرورت ہے. ایک غدیر اور دوسری فاطمیہ. انشاءاللہ اگر میں وقت ملا تو دونوں پہ گفتگو کروں. ایک غدیر اور ایک فاطمیہ. اگر انسان ولایت علی کے لیے غدیر تک پہنچ جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہ پائے. اور دوسری فاطمیہ یہ ایک ایسی ذات ہے جو نہ پہچانی گئی ہے اور نہ پہچانی جا سکتی ہے، لیکن جو بھی احترام سیدہ تک پہنچ گیا اس کے پاس صرف دو ہی رستے ہیں، یا وہ ہدایت پا جائے گا یا پھر سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. یعنی تیسرا رستہ کوئی نہیں. اور یہی کام حسین ابن علی نے حر کے لیے کی. دو محرم امام چلتے سامنے سے دیکھا کہ حر کا لشکر اور سے کہا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو. دیکھیے کیسے امام ہے کہ جس کو یہ علم ہے کہ سامنے سے کتنے آ رہے ہیں اور مہمانوں کو پانی بھی ملا. کہا جتنا پانی بھر سکتے ہیں پانی بھرا. حر قافلہ لے کے جیسے ہی ملا امام کو، ہم نے کیا کہا آپ نے سے کہ جلدی کرو ان کو پانی سے سیراب کرو. جیسے ہی پانی پلایا دیکھ کے کہا کہ آپ جانوروں کو بھی پانی. جیسے ہی پانی جانوروں کو بھی پلا دیں. آپ دونوں بحث مباحثہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی انسان کے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اسے آپ جناب سیدہ تک لے جائیں. یہ کمال تواتر ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جناب سیدہ تک لے جائیں. پھر دو ہی رستے جو میں نے عرض کیا. امام علیہ السلام نے اس سے بات ہی کی. بات کرنے کے بعد یہ کہ کہا کہ میں گھر سے جنگ لڑنے کے لیے نہیں جاؤں. اگر تم ہمیں رستہ نہیں دو گے تو مجھے اجازت ہو میں واپس پلٹ جاؤں. تو نے دیکھے گا نہیں، اس نے کہا نہیں، مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم جیسے ہی حسین کے قافلے کو ملو تو حسین کے ساتھ ساتھ رہو یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں. مولانا نے پھر کہا دیکھو میرے ساتھ میری بہن ہے، میں ادھر سے لڑنے کے لیے نہیں ہوں. اگر تم نہیں ہمیں اجازت ہو ہم واپس چلے جائیں. جیسے ہی مولا نے یہ کہہ کے اپنے گھوڑے کو موڑنا چاہا تو حر نے لگام فرس میں ہاتھ ڈالا. جیسے ہی لگام فرس میں ہاتھ ڈالا اور عزیزو
کبھی سوچئے گا تنہا کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے گھوڑے کی نگاہ میں ہاتھ ڈالے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑی جرأت چاہیے اس کام کے لیے. یہ کام ہے کہ میں واپس نہیں جانے دوں گا. امام علیہ السلام نے ہور کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا چاہے ہور تیری ماں تیرے گھر میں ماتم کرے. کیا اس موقع پہ امام کا مقصد یہ تھا کہ ہور کو ذلیل نہیں، بلکہ امام ہدایت گر ہے، ہادی ہے، ہر لمحے ہدایت کرتا ہے. جیسے کہ کہا کہ ہور تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یہ کہنا تھا. اور دیکھیے گا کہ امام علیہ السلام نے کیسے ہور کو جناب سیدہ تک پہنچایا. اور ہم کبھی تصور کریں کہ کتنا بڑا جملہ امام علیہ السلام نے صرف ایک انسان کی ہدایت کے لیے کہا. کبھی فکر کی ہے کہ اگر ہور یہی جملہ واپس پلٹ جاتا تو کیا ہو؟ لیکن جیسے ہی کہا کہ ہور تیری ماں تیرے گھر میں ماتم کرے تو ہور کا سر جھک گیا. اور جو سر جھکا کے ایک عجیب جملہ کہا. دیکھ کہتا ہے کہ حسین اگر عرب میں کسی ایسے موقع پہ کسی نے میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ ضرور کرتا، لیکن کیا کروں تمہاری ماں کا تذکرہ سوائے خیر کے کچھ نہیں. امام نے پہنچا دیا جناب سیدہ. اور جیسے ہی سیدہ کے احترام میں ہور نے سر کو جھکایا، امام سمجھ گئے کہ آپ یہ ادھر کریں گے، آپ کے ادھر کریں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب جب جیسے ہی قافلہ چلا، ایک جگہ پہ جا کے رہبار نے اپنے قدم روک دیے. مولا نے دیکھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا قاسم. کوئی اور نام؟ کہا شبد ہے. کوئی اور نام؟ مولا نینوا. کوئی اور نام؟ کہا کرب و بلا. جیسے کرب و بلا کا نام آیا، امام نے کہا اعوذ باللہ کرب و بلا. جیسے ہی کرب و بلا کا ذکر آیا تو امام نے کہا کہ یہی اتر جاؤ، یہی ہماری شہادت کی جگہ. امام علیہ السلام نے کہنے لگا. اب جب جیسے ہی لگا ابن زیاد کو قبر پہنچی کہ حسین کربلا میں اتر گئے. اب ہور نے آہستہ آہستہ سے لشکروں کو جمع کرنا شروع کیا. کوئی 2000 کا لشکر، کوئی 4000 کا لشکر. جیسے جیسے لشکر جمع ہوتے آ رہے ہیں، نبی زادیوں کے دل جو ہے وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں. ہور نے دیکھا کہ شب عاشور جلدی سے پہنچا ہے. عمر ابن سعد کیا واقعی تم حسین سے جنگ کرو؟ تاریخ کے یہ جملے ہیں، مقتل کے یہ جملے ہیں. کہ ہور نے جیسے یہ پوچھا تو عمر ابن سعد نے کہا کہ ہاں، کل ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کا سب سے چھوٹا حصہ سر، پاؤں اور ٹانگوں کا کٹنا ہوگا. جیسے کہ ہور نے اس کی طرف دیکھا کہ واقعاً، اس نے کہا ہاں حسین چلے اور چلے. اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ ہور کو روک سکے. اور اپنا چھوٹا سا کاروان اور چلے. بھائی بھیا کدھر؟ کہا حسین کی طرف. تو کبھی دل میں تصور نہیں، کیا امام آج بھی اتنے قریب نہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، فرش عزا پہ بیٹھے ذرا ایک لمحے کے لیے فکر کریں کہ مجھ جیسا گنہگار اس فرش عزا پہ آ کیسے گئے؟ ہم جیسے خطیب، ہم جیسے گنہگار اس ممبر پہ آ کیسے گئے؟ یہ یقیناً لطف حسین ابن علی، یہ یقیناً لطف حسین ابن علی. اور ایک چھوٹا سا کاروان بھائی، نوکر، بیٹا لے کے چلے. آپ جب جیسے ہی چلے، لوگوں نے دور سے دیکھا، دیکھا مولا حسین سے مولا ہور آ رہے ہیں. مولا دیکھ کے کہتے اس کا استقبال کرو. جیسے یہ کہا نا، کیونکہ میرے گھر پہ مہمان آ رہا ہے اور حسین کی یہ فطرت برداشت نہیں کرتی کہ ہور میرا مہمان بن کے اور اس کی شرمندگی کی وجہ سے سر جھکائے. اور چھوٹا سا کاروان لیے
خیمہ حسین دیکھ کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے. جیسے یہ کہا نا کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے, خدا کی عزت کی قسم حسین آج بھی اتنا ہی قریب ہے, ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرے, مولا ہمیں معاف کر دیجیے, مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں, مولا ہم تیری بازارہ کہاں کے نہیں پڑھ سکتے, مولا ہم تیری بہنوں کو رو نہیں سکتے, اسی لیے تو سال بعد یہ محرم منانے آ جاتے ہیں, مولا ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے, مولا ہمیں معاف کر دیجیے. جیسے ہم نے کہا نا کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے, دیکھ کے کہا کہ ہو میں نے تمہیں معاف کیا, دیکھ کے کہا مولا میری ایک التجا ہے. کہا کیا التجا ہے؟ کہا مولا صرف اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں سیداتیوں سے معافی مانگ سکوں. اجرکم من اللہ, جو بات سمجھ گئے, اجرکم من اللہ, مولا صرف اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں سیداتیوں سے معافی مانگ سکوں. وہ ندامت کے ساتھ چلتے ہوئے سیداتیوں کے خیمے کے باہر گئے اور ایک مرتبہ صدا کو بلند کیا کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ, کہ اے اہل بیت نبوہ میرا سلام ہو. اب جب جیسے ہی انہوں نے سلام کیا سیداتیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. اجرکم من اللہ, جن کی صدائیں بلند ہو گئی, جیسے ہی صدائیں بلند ہوئی دیکھیے کہ حسین نے جناب حر کی والدہ کا ذکر کیا تھا جناب سیدہ سے, اور جناب حر نے دو گزارشات کی. سیداتیوں سے پہلے التجا کی کہ میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے, اور دوسری التجا یہ کی کہ اے بنت علی میرا تذکرہ اپنی ماں کے سامنے نہ کیجئے. اجرکم من اللہ, میرا تذکرہ اپنی ماں کے سامنے نہ کیجئے گا. جیسے ماں کا نام بلند ہوا تو ایک مرتبہ خیموں میں رونے کی صدائیں بلند ہوئی. اتنی دیر میں وہ رو کے یہ کہتا ہے کہ کاش میں وہ نہ کرتا کہ جو میں نے کیا, کاش میں وہ نہ بولتا کہ جو میں نے بولا, آج میری وجہ سے آپ سب مصیبت میں ہے. جیسے خود نے معافی مانگی سیداتیوں سے, چلتے چلتے دروازے حسین پہ پہنچے. جیسے دروازہ حسین پہ پہنچے دیکھ کے کہتے مولا سب سے پہلے میں تم سے ملا تھا, سب سے پہلے جنگ کے لیے بھی میں جاؤں گا, اور خدا کی عزت کی قسم تاریخ کے کسی ورقے پہ نہیں ملتا. امام نے کربلا کے ہر شہداء کو روکا ہے لیکن حر کو نہیں روکا, کیونکہ امام جانتے ہیں یہ میرا مہمان ہے, میں نے حر کو معاف تو کر دیا ہے لیکن دیکھ نہیں لے حر کا سر کیسے جھکا, حر کا سر کیسے جھکا ہوا ہے. عزیزو یہ جملہ میں اپنے ماں بہنوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو محرم کا ایام چل رہے ہیں نا, ان میں کبھی زیور نہ پہننا, نہ جانے کس کے گانے کے ساتھ زخمی کالوں والی حسین کی بیٹی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, مولا تمہارا قصہ قبول فرمائے. اور میں اپنے ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی عزت کے لیے اگر کسی کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے زمین میں لٹا دے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا نا کہ مولا میں جاؤں گا, کب جائیے, آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہا اپنے بیٹے سے علی تم پہلے جاؤ. اب جب جیسے ہی علی کربلا میں گئے, ان کا یہ بیٹا ہے بہادر, باپ کا بہادر بیٹا ہے. علی نے اتنی بڑی جنگ لڑی, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کیا, لیکن السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا میری مدد کو. جیسے یہ کہا کہ میرے مولا میری مدد کو آئیے, عزیزو جیسے ہی یہ صدا کا بلانا ہونا تھا کہ اتنی جلدی میں اور تیزی سے دوڑے, اور دوڑ کے کیا دیکھتے ہیں کہ جوان کا لاشا حسین ابن علی کے زانو. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. یہ دیکھیں یہ امامت کا تقاضا ہے کہ جس زانو پہ علی اکبر کا سر ہے اسی پہ ان کے بیٹے کا سر ہے. دیکھ کے یہ کہا, اس نے کہا مولا آپ میرے بیٹے کی بیعت میں کیسے آئے؟ دیکھ کہا اور تمہیں نہیں معلوم تو میرا مہمان تھا. جیسے یہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تو میرا مہمان تھا, میں اپنے مہمان کی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا مولا میرے بیٹے کی میت مجھے دیجئے. دیکھ کہا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے لالا کی شریعت ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا. عزیزوں میں کہتا ہوں اور تو خوش قسمت ہے لیکن آلود عاشور